ایک انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون بیوہ ہے اور ان کا حیض بند ہو گیا ہے تو وہ ان کی عدت کیسے ہوگی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو بیوہ خواتین ہوتی ہیں ان کی عدت حیض کے ساتھ ہوتی ہی نہیں ہے، تو اس میں چاہے حیض آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ حاملہ ہے تو جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تب تک عدت چلے گی، اور حاملہ نہیں ہے تو 4 ماہ 10 دن تک عدت ہوگی، پھر اس کے بعد عدت تمام ہو جائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ ہمارے گاؤں کے اندر یا کوئی گاؤں ہے اس میں اوپن ایریا میں جنازہ ہوتا ہے، بعض اوقات گلیوں میں نہیں ہوتا، تو وہ اسپیکر وغیرہ میں پڑھاتے ہوں گے تو وہ جنازے کی آواز بعض اوقات گھر تک پہنچ رہی ہوتی ہے، تو یہ کہتی ہیں سنا یہ ہے کہ اگر عورتوں تک آواز پہنچ رہی ہو تو انہیں بھی جنازے کے ساتھ ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس کو پڑھنا لازم ہوتا ہے۔ نہیں، یہ بالکل غلط خیال ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو جنازے میں حاضر ہے اور اس نے باقاعدہ نیت کی ہے اس کے اوپر پھر وہ جنازے کی دعائیں وغیرہ پڑھنا سنت موقدہ ہے، پہلے ثنا پڑھنا، پھر دعا پڑھنا، پھر جنازے کے لیے دعا کرنا، درود ابراہیمی پڑھنا، پھر جنازے کے لیے دعا کرنا، یہ ان کے لیے سنت موقدہ بنتی ہے۔ اور چنانچہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی مرد ہی ہے اور وہ جنازہ نہیں پڑھ رہے، سائیڈ میں کھڑے ہوئے ہیں، ان پر بھی جنازے کی چیز پڑھنا لازم نہیں چاہیے کہ عورتیں کہ جو جنازے میں حاضری بالکل نہیں ہے اپنے گھروں میں ان پہ کچھ پڑھنا واجب ہو جائے، تو جس نے ایسا کہا وہ غلط کہا۔ تنزیلہ نام آپ رکھ تو سکتے ہیں، آج کل ہمارے چل رہا ہے ہمارے عرف میں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اپنے اکابرین کے نام پر نام رکھیں۔ کوئی اچھے بزرگ جو متقی پرہیزگار ہوں ان کو یہ سپرد کر دیں کام کہ حضور آپ نام رکھ دیں، اور جب وہ نام رکھ دیں تو پھر اپنی ننھی سی عقل کو ان کی عقل کے سامنے استعمال نہ کیا جائے، وہ سوچ سمجھ کر انشاءاللہ بچی کا نام رکھیں گے۔ ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم 4 5 6 نام بزرگ کو دیتے ہیں، حضرت یہ نام ہے ان میں سے ایک سلیکٹ کر لیں، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، آپ خود ہی رکھیں پھر کسی کو نہ دیں۔ کیا صحابہ کرام نے کبھی ایسا کیا کہ سرکار کے پاس آ کر کے پرچہ دیا، یا رسول اللہ یہ 6 نام ہم نے سلیکٹ کر لیے ہیں، اب ان میں سے ایک آپ منتخب کر دیں؟ یہ ایک بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آپ کو کیا پتا کہ کون سا نام اچھا ہے کون سا نہیں؟ جب کسی بزرگ کو آپ سپرد کریں گے وہ سوچیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے قلب میں الہام ڈالے گا، الہام کرے گا، ان کا الہام اور آپ کے ذہن میں آنے والے خیال میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن ہم ایسے موقع پر سب کو اپنی رشتہ داریاں یاد آ جاتی ہیں، سب کو اپنا حق یاد آتا ہے، دادی کہتی ہے میرا حق ہے میں رکھوں گی نام، دادا جان اکڑ کے سامنے آتے ہیں، نانی کبھی باپ کبھی ماں، اور الٹے سیدھے نام رکھ کر اپنے بچوں کو برکتوں سے محروم کرتے ہیں۔ بعد میں میدان معاشر میں بچے بھی ان کو دیکھیں گے اور عجیب نگاہوں سے کہ آپ نے ہمیں اتنی ساری برکات سے محروم رکھا، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ ایک یہ فرماتی ہیں کہ اگر ماں اور بچوں میں کوئی ناراضگی پیدا ہو جائے، غلطی اولاد کی ہو، تو معافی کون مانگے، والدہ مانگیں گی یا اولاد مانگے؟ دیکھیں والدہ کو، اگر والدہ غلطی پر بھی ہو نا، والد صاحب غلطی پر ہوں، تو ان سے معافی کی طلب وہی اولاد رکھے گی جو بدبخت ترین اولاد ہوگی، اس لیے کہ ماں باپ کا مقام اللہ نے بہت بلند و بالا رکھا ہے۔ ہمیں اپنے ماں باپ کے سامنے سر جھکا کر رکھنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر صبر کرنا، اور انہیں ہر قسم کی دل آزاریوں سے بچانا، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے ان کی خدمت کرنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اب یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ غلطی اولاد کی، ماں کیوں معافی مانگے گی؟ اولاد کو پیروں میں گر کر معافی مانگنی چاہیے، ورنہ میدان معاشر میں ذلت و رسوائی کے لیے تیار رہے۔ اور یہ بھی اچھی طریقے سے یاد رکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جن کی آخرت میں سزا ملے گی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کی سزا دیتا ہے، اور ایک ان میں سے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی، یعنی ان کی دل آزاریاں کرنا، ان کی حکم عدولی کرنا، ان کے سینے پر چڑھ کے گفتگو کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا، لہجے کو سخت بنا لینا، ان کو جھڑکنا، ان کو ڈانٹنا، ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف پر الجھن کا اور جھجھلاہٹ کا اظہار کر کے ان کی دل آزاریاں کرنا، یہ دنیا میں بہت آسان ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا سخت انجام دیکھنے کو ملے گا، اور بے برکتیاں دنیا میں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اس لیے معاذ اللہ ماں سے کبھی بھی معافی کے طلبگار نہ ہو، غلطی ان کی ہو پھر بھی ہم معافی مانگیں، ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور جب آپ اپنے والدین کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکافات عمل کے طور پر آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنائے گا۔ ورنہ آج اب اپنے بوڑھے ماں باپ اور کمزور ماں باپ کے سینوں پہ چڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بدتمیزیاں کر رہے ہیں، کل آپ کی اولاد جوتے مارے گی، آپ کو یاد رکھیں، کیونکہ مکافات عمل بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ ہمارے ہاں قرآن پاک تھا، چوہوں نے اس کو کاٹ دیا، اب کیا کریں؟ تو بھائی جب پڑھیں گے نہیں تو چوہے ہی کاٹیں گے۔ اگر آپ روزانہ کھولتے، اس کو صاف ستھرا کر کے رکھتے، اس کو پڑھتے رہتے، تو پھر چوہے نہ کاٹتے۔ برا نہیں مانیے گا، ناراض مت ہوئیے گا، نہ میں سوال کرنے سے روک رہا ہوں، لیکن آپ نے اس کو قرآن کو جب چوہوں کے لیے چھوڑ دیا، آپ خود نہیں پڑھیں گے تو چوہا ہی اپنا کام کرے گا، تو پھر وہ قرآن اس نے کاٹ دیا۔
ہونا ہی چاہیے تھا کہ قرآن پاک کو کسی نمایاں اچھی جگہ پر رکھتے، روزانہ صاف کرتے، روزانہ اس کی تلاوت ہوتی، گھر میں کوئی نہ کوئی اس کو پڑھتا تو مجال تھی چوہے کی کہ اس کو کاٹ لیتا۔ تو سب سے پہلے تو اس بے پرواہی اور غفلت پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ یہ قرآن عظیم میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرے۔ تو اس لیے توبہ کریں اللہ کی بارگاہ میں، اور اب ایسا قرآن کہ جو پڑھا نہیں جا رہا، بہت زیادہ کاٹ دیا گیا ہے، اس کو مجتمع کر کے جو جیسے یہ باکسز وغیرہ رکھے ہوتے ہیں قرآنی اوراق کے، اس میں ڈال دیں، یا اگر آپ کے پاس زمین وغیرہ ہے جہاں پہ کوئی چڑھے گا نہیں وہاں دفنا دیں، جیسے کیاریاں وغیرہ ہوتی ہیں، یا پھر سمندر میں ٹھنڈا کر دیں، لیکن اس کا ادب احترام بہرحال کرنا ہوگا۔ عورت کا قبرستان جانا غیر مستحب ہے، اسے گھر میں رہ کر ایصال ثواب وغیرہ اور فاتحہ وغیرہ پڑھنی چاہیے، لیکن اگر کوئی بہن چلی جائیں اور شرائط کا لحاظ رکھیں تو ہم انہیں گناہگار نہیں کہیں گے۔ یہ جو حدیث میں آیا کہ جب عورت قبرستان کے لیے نکلتی ہے تو اس پہ فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، یہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جو قیودات شرع کا لحاظ نہ کرے۔ ورنہ اگر کوئی بہن ہے اپنے ماں باپ سے پوچھ کے نکلیں، شادی شدہ ہیں تو شوہر سے اجازت لے کر نکلیں، باپ پردہ طریقے سے نکلیں، محرم ساتھ ہو، راستہ پر امن ہو، قبرستان میں عورتوں مردوں کا بالکل اختلاط نہ ہو، وہاں پر بے ادبی نہ کریں اور جزا و فضا رونا پیٹنا نہ مچا دیں، ادب احترام سے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر آ جائیں تو بالکل ناجائز نہیں ہے، یہ جا سکتی ہیں۔ لیکن علماء نے فرمایا کہ عورت کا قبرستان جانا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور عورت کا اس مستحب کام کے لیے گھر سے نکلنا مناسب نہیں، اس لیے اپنے گھر سے ہی فاتحہ پڑھیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ لاکھوں عورتیں جنت البقیع کے قبرستان کے پاس جاتی ہیں، شہدائے احد کے مزار پہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارکہ پہ حاضر ہوتی ہیں، تو عورتوں کو اگر حاضر ہونا حرام ہوتا تو یہاں پہ استثناء کیسے حاصل ہو جائے گا؟ تو یہ بالکل آ سکتی ہیں، لیکن بہتر ہے کہ اپنے گھر سے ہی صالح ثواب کریں۔